سکون محرم ناول بائی حرم شاہ۔ خدیجہ نے محلے کے بزرگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ثاقب پسند ہے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ کے ہمسائیوں نے بھی ان کی حمایت کی کیونکہ ثاقب انہیں بھی بہت شریف اور سلجھا ہوا لڑکا لگا تھا۔ خدیجہ نے جمعے کی شام کو سب کو اپنے گھر مدعو کیا تھا تاکہ سب کی گواہی میں علیحہ اور ثاقب کا نکاح ہو سکے۔ خدیجہ علیحہ کے کمرے میں داخل ہوئیں تو روز کی طرح اسے گمسم سا بستر پر بیٹھا ہوا پایا۔ خدیجہ نے اپنی شادی کا لال شرارہ علیحہ کے سامنے رکھا۔ علیحہ نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ 3 دنوں سے انہوں نے علیحہ سے بات تک نہیں کی تھی، بس کمرے میں آ کر اسے کھانا دے جایا کرتی تھی جو علیحہ بے دلی سے کھا لیتی تھی۔ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ علیحہ۔ اپنی ماں کی بات پر علیحہ نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آج تمہارا نکاح ہے۔ خدیجہ کے الفاظ علیحہ پر بجلی کی مانند گرے تھے۔ اس سے علیحہ نے خوف سے بند ہوتے دل کے ساتھ پوچھا، تم یہ پوچھنے کے قابل نہیں رہی علیحہ۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت پیروں تلے رون دیتی ہیں ان کے نکاح پھر اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ خدیجہ نے حد درجہ بے رخی سے کہا تو علیحہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور خدیجہ کے پیروں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان پر رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دو اماں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مار لو، جو مرضی سزا دو، لیکن ایسا مت کرو، علیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن خدیجہ کو اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہیں معاف کر دوں تو اسی وقت چپ چاپ یہ جوڑا پہن کر نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ اماں، جیسا کہا ہے ویسا کرو، ورنہ یقین جانو روز قیامت تمہیں دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ اتنا کہہ کر خدیجہ کمرے سے باہر چلی گئیں اور علیحہ فرش پر بیٹھے سسک سسک کر رونے لگی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی نادانی کی سے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس نے ایک نظر اس شرارے کو دیکھا اور مردہ ہاتھوں میں اسے پکڑتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ بغیر کسی زیور، بغیر کسی سنگار کے بھی اس کا روپ اس لال جوڑے میں چاندی کی طرح دمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خدیجہ کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ ایک مولوی اس کے پاس کرسی پر بیٹھا اور نکاح نامہ اس کی گود میں رکھا۔ علیحہ قاسم ولد قاسم فیض آپ کا نکاح ثاقب منور ولد منور خان کے ساتھ حق مہر 2 لاکھ سکہ رائج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ثاقب منور کے نام پر۔ علیحہ نے نم شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ یہ کیسا بدلہ لیا؟ شہزادوں کے خواب دیکھنے والی لڑکی کو ایک معمولی سا ویٹر کو دے دیا تھا، وہ بھی وہ ویٹر جو اس کی بدنامی کے بارے میں جانتا تھا، جو اسے نیم برہنہ حالت میں پولیس اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا۔ قبول ہے، علیحہ نے اپنے آنسو پیتے ہوئے خود پر ضبط کر کے کہا۔ اب جو بھی تھا اسے یہ فیصلہ ماننا تھا کیونکہ جو لڑکیاں اپنی حد پار کرتی ہیں پھر ان کے پاس کوئی اپنی بات کہنے کا حق نہیں بچتا۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی چاہت اس کی علیحہ اس کے نام لکھ دی گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کھانے کے بعد ثاقب اور خدیجہ نے سب مہمانوں کو ودا کیا۔ سب ہی اس نکاح سے خوش نظر آ رہے تھے اور خدیجہ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے جسے اپنی بیٹی کے لیے گھر بیٹھے بٹھائے ہیرے جیسا شوہر مل گیا تھا۔ ثاقب سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد خدیجہ نے ثاقب کو مخاطب کیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ جی بیٹا، میں ذرا یہ مٹھائی محلے میں تقسیم کراؤں، تم علیحہ کو دیکھ لینا، کچھ کھا لے۔ خدیجہ نے ایک ٹرے پکڑتے ہوئے جان بوجھ کر ثاقب کو کہا تاکہ وہ دونوں کچھ وقت ایک ساتھ گزار لیں، ایک دوسرے کو سمجھ دیں۔ ثاقب نے ہاں میں سر ہلایا تو خدیجہ اس کے سر پر پیار دیتی گھر سے باہر نکل گئیں۔ ثاقب دروازہ لاک کر کے کچن میں آیا جہاں کھانا پڑا تھا۔ اس نے علیحہ کے لیے کھانا نکالا اور ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے کی جانب چل دیا۔ پہلے اس نے دروازہ ناک کرنے کا سوچا، پھر خیال آیا کہ اندر موجود لڑکی اب کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت۔ اپنی پسند پر یہ احساس ملکیت کس قدر خوشگوار تھا یہ کوئی ثاقب سے پوچھتا۔ ثاقب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پہلی نظر اپنی دلہن پر پڑی جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تکیے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چوٹی کمر پر پڑی تھی جبکہ دوپٹہ فرش پر پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ ثاقب نے کھانا میز پر رکھا اور پہلے تو کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا جس کا نازک وجود رونے کی شدت سے لرز رہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ نکاح ہی ہوا ہے، ابھی رخصت ہو کر سسرال جانے میں وقت ہے۔ ثاقب کی آواز پر علیحہ کے آنسو تھمے اور وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ سب جانتے ہو نا کیا ہوا تھا میرے ساتھ، جانتے ہو نا کس حال میں کیسی جگہ سے ملی تھی، سب جانتے ہوئے بھی قبول کر لیا مجھے، غیرت نہیں ہے تم میں؟ علیحہ نے روتے ہوئے پوچھا تو ثاقب سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرا دیا۔ ہے نا غیرت، بہت غیرت ہے، پہلے میرا تم پر کوئی حق نہیں تھا اس لیے کی وہ بے وقوفی تم نے، اب تمہارے جسم و جاں کا مالک بن گیا ہوں نا تو یقین جانو اگلی بار ایسا کچھ سوچنے سے پہلے بھی تمہاری روح کانپ جائے گی۔ ثاقب کی آنکھوں اور اس کی باتوں میں احساس ملکیت اور حق دیکھ کر علیحہ کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ نہیں کرنا چاہتی تھی میں تم سے شادی، کیا دے سکتے ہو تم مجھے سوائے محرومیوں اور صبر کی تلقین کے؟ میرا کوئی خواب پورا کرنے کے قابل نہیں تم۔ اس بات پر ثاقب کو نہ چاہتے بھی غصہ آیا، کیسی عورت تھی یہ دولت کی چکا چوند کے پیچھے اتنا خوار ہونے کے باوجود اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں اب تمہارا مجازی خدا ہوں،
چاہو یا نہ چاہو اب اس ویٹر کو اپنا شوہر ماننا ہی پڑے گا۔ علیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر، سنا تم نے؟ نہیں ہو تم میرے قابل۔ اب کی بار ثاقب کی بس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اس بے وقوف لڑکی کے پاس آیا اور اسے کمر سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ تو کون ہے تمہارے قابل؟ وہ لڑکا جس کے پیچھے تم ہوٹل گئی تھی، جو تمہیں نشے میں دھت پھٹے لباس کے ساتھ جیل میں سڑنے چھوڑ گیا تھا۔ ثاقب نے لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو علیحہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی باتوں سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بنا کسی سنگار کے لال جوڑے میں سجی وہ پہلے ہی اس کے لیے سراپا امتحان بنی ہوئی تھی، اور اب تو اپنی باہوں میں اس کا دوپٹے سے بے نیاز ملائم لرزتا وجود محسوس کر ثاقب کو اپنا ایمان ڈگمگاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، اس پر اپنی مہر ثبت کرتا، علیحہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بول اٹھی، چھوڑو مجھے، کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پر، تم مجھے طلاق۔ طلاق کا لفظ اس کے منہ میں آتے ہی اس کے ملائم بال ثاقب کی سخت گرفت میں آئے تھے۔ خود سے جڑے رشتوں کو آخری سانس تک نبھانے کا عادی ہوں میں علیحہ ثاقب۔ آج کے بعد یہ طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر آیا تو زبان ہی کاٹ کر پھینک دوں گا، تاکہ پھر سے ایسی بکواس نہ کر سکو۔ اور رہی بات حق کی، ثاقب نے جھٹکے سے اسے اپنے اتنا قریب کیا کہ دونوں کے درمیان بمشکل انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی انتہائی قربت سے علیحہ کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا اور وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئیں۔ ابھی پورے محلے کے سامنے خدا کو گواہ جان کر تمہارا ہر حق اپنے نام کیا ہے، سب کے سامنے اٹھا کر بھی لے جاؤں گا نا، یہاں سے تو کوئی بھی نہیں روک پائے گا مجھے۔ ثاقب کی آواز میں موجود شدت اور جنون محسوس کر علیحہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ تم سر سے لے کر پیر کے ناخن تک صرف میری ہو، اپنی آخری سانس تک۔ ثاقب نے اس کے خوف سے کپ کپاتے گلابی لبوں کو دیکھا تو اسے اپنے گلے میں کانٹے اکتے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا غصہ اور جنون ان نازک لبوں پر انڈیل کر اسے بے جان کر دیتا، اس نے خود پر قابو پاتے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی علیحہ ہوش میں آئی اور خود پر ہوئی واردات یاد کر کے پھر سے سسک اٹھی۔ ان کا نکاح ہوا 2 دن ہو چکے تھے اور ان 2 دنوں میں علیحہ ایک پل کے لیے بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ بس گمسم سے اپنے کمرے میں بیٹھی اس سب کے بارے میں سوچتی رہتی جو اس کے ساتھ ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس رات اچانک اس کی طبیعت خراب کیوں ہو گئی تھی، اور اب مارا کے بجائے وہ آدمی اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ اس کے ارادے یاد کر کے علیحہ کی روح کانپ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا کے شکر گزار تھی کہ خدا نے اس کی آبرو کی حفاظت کی اور عین وقت پر پولیس کو وہاں پر بھیج دیا۔ مگر اب اس سب کی جو سزا علیحہ کو ملی تھی وہ اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ اس کا ہر خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ سکون اور آسائش کی زندگی گزارنے کا جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ اب کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک معمولی سا مہینے کا بمشکل 20,000 کمانے والا آدمی اس کا شوہر بن چکا تھا، اور اب علیحہ کو باقی کی ساری زندگی بھی گزارا کرتے اور ہر چیز شے کی خواہش میں تڑپتے ہوئے گزارنی تھی۔ یہ سب منفی خیالات ذہن میں آتے ہی وہ پھر سے سسک کر رونے لگی۔ علیحہ، خدیجہ کی آواز پر علیحہ نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کب تک ایسے کمرے میں بیٹھی رہو گی تم؟ خدیجہ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا اور اس کے بکھرے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ جو ہونا تھا ہو گیا علیحہ، تم تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری لاج رکھی، تمہیں بدنام ہونے سے بچایا اور ایک نیک باکردار شخص کو تمہارا شوہر بنا دیا۔ خدیجہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھایا، لیکن علیحہ نے انہیں شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ کس بات پر خوش ہوں میں امی؟ اپنا ہر خواب ٹوٹ جانے پر؟ کس بات کا شکر کروں کہ جیسی محرومی میں نے بچپن سے دیکھی ہے اب اپنی آخری سانس تک دیکھوں گی؟ علیحہ کی باتوں پر خدیجہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، لیکن جو کچھ ہوا میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میں تو نہیں جانتی تھی وہ کیسا ہوٹل ہے، میں نے تو شراب نہیں پی تھی، میں نے تو پولیس کو نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں۔ علیحہ یہ سب کہہ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے جھوٹ کی پہلے ہی مجھے اتنی بڑی سزا ملی امی، اور آپ نے مجھے اور سزا دے دی جو مجھے اب ساری زندگی بھگتنی ہے۔ اتنا کہہ کر علیحہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدیجہ بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی، جس کے ذہن میں نہ جانے کون کون سی خرافات بھری گئی تھی۔ آخر کچھ سوچ کر انہوں نے علیحہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور محبت سے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی علیحہ، ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کو عمر بھر کی سزا نہیں دیتی۔ میں نے جو فیصلہ لیا ہے تمہاری بہتری کے لیے لیا ہے، اور اس کا اندازہ آج نہیں تو کل تمہیں ضرور ہوگا۔ اپنی ماں کی بات پر علیحہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا فائدہ؟ علیحہ کے منہ بنانے پر خدیجہ نرمی سے مسکرائیں اور اس کے آنسو پہنچے۔ ثاقب بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی اچھائی کا اندازہ یہیں سے لگا لو۔ یہ سب جاننے کے باوجود تمہاری عزت کی لاج رکھنے کے لیے اس نے تمہیں اپنا لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی اور مرد ایسا کرتا؟ خدیجہ کے سوال پر علیحہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جس حال میں وہ ثاقب کو ملی تھی اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ رہی بات دولت کی تو رزق دینے والا خدا ہے، کیا پتہ تمہارے نصیب کو خدا اسے کتنا دے دے۔ خدیجہ نے مسکرا کر کہا اور علیحہ کا چہرہ اونچا کیا۔
ایک بات یاد رکھنا بیٹا، دولت کبھی بھی خوشیوں کی ضمانت نہیں بن سکتی، نہ ہی وہ ہوئی ہمیشہ رہنے والی شے ہے۔ کیا پتہ جس بادشاہ سے تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو وہ پل میں فقیر ہو جائے، اور کیا پتہ جس فقیر کو تم چھوڑ دو وہ پل میں بادشاہ بن جائے۔ علیہ بس آنکھیں بڑی کی اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ سب سے بڑی دولت محبت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ تو وہ چوری ہوتی ہے اور نہ ہی کم ہو سکتی ہے، تو اہمیت اس دولت کو دو جو اپتی ہے، باقی سب عارضی ہے۔ خدیجہ نے محبت سے اس کا چہرہ تھام کر اسے سمجھایا، اور ان کی باتیں علیہ کے دل پر لگ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا دماغ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایسا صرف باتوں میں ہی ممکن تھا، اصلی زندگی میں تو جو غریب پیدا ہوتا ہے وہ اسے سک سے سک کر غریب ہی مر جاتا ہے۔ اب یہ سوگ چھوڑو اور سب بھول کر زندگی میں آگے بڑھو، ان خوشیوں کو دیکھو جو تمہاری منتظر ہیں، سمجھی؟ خدیجہ نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اٹھ کر نہاؤ اور اپنا حلیہ ٹھیک کر کے پیارا سا جوڑا پہنو، اب اس روتے دھوتے حال میں نظر نہ آؤ تم، ورنہ علیہ نے فوراً گھبرا کر پوچھا تو خدیجہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ثاقب کو بولوں گی آج رخصتی کر لے اور تمہیں اٹھا کر لے جائے۔ اپنی ماں کی دھمکی پر علیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ کر بھی سکتی ہوں، اور وہ لے کر بھی جا سکتا ہے، بیوی ہو تم اس کی۔ خدیجہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئیں، اور علیہ بے چینی سے اپنے ہاتھ چٹکھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس طرح اس کی ماں نے اس کا نکاح کیا تھا، اس سے کوئی بعید نہیں رہ گئی تھی، اس سے سچ میں ایسے ہی رخصت بھی کر دیتی۔ علیہ نے الماری کھول کر ایک پیلے رنگ کا جوڑا نکالا اور نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ ابھی سے ہر حال میں اپنی ماں کی بات ماننی ہی تھی۔ علیہ نہا کر اپنے بالوں کی چوٹی بنانے کے بعد کچن میں آئی جہاں خدیجہ کھانا بنا رہی تھی، اور ان کی مدد کرنے لگی۔ پہلے کی طرح اس نے آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر گلوز تو نہیں لگایا، لیکن پھر بھی اسے بہتر حلیے میں دیکھ کر خدیجہ نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے قورمہ بنا لیا ہے، تم کباب بنا لو اور آٹا گوندھ کر روٹیاں بھی بنا لینا۔ علیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور کبابوں کے لیے چکن اور دال دھو کر پریشر میں ڈالنے لگی۔ خدیجہ اس کے پاس آئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ کر اس کا ماتھا چوما۔ بس اب جو ہوا سب بھول جاؤ اور میری پہلے جیسی بیٹی بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ خدیجہ کی محبت پر علیہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اولاد کی ہر خطا بھلانے کا ظرف رکھتی ہے۔ کباب بنا کر علیہ روٹیاں بنا رہی تھی جب خدیجہ باورچی خانے میں واپس آئیں۔ باقی روٹیاں میں بناتی ہوں، فی الحال ثاقب آ گیا ہے، کام سے پہلے جاؤ اور گرما گرم کھانا اسے دے کر آؤ، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس حکم پر علیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کہاں وہ پہلے ہی اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور اب تو دونوں میں رشتہ بھی بن چکا تھا، تو اس کے سامنے جانے کا خیال ہی اس کے لیے بہت ڈراونا تھا۔ اماں آپ دے آئیں نا، میں بناتی ہوں روٹی۔ علیہ نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ شوہر ہے تمہارا، وہ میرا نہیں، تمہارا فرض ہے اسے کھانا پوچھنا۔ چلو جاؤ اب اور اسے کھانا دے کر آؤ۔ اماں میں علیہ جو کہا ہے کرو، اب کی بار خدیجہ نے سختی سے کہا تو علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غصے سے بیلن پٹکتی وہ ثاقب کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ سب ٹرے میں رکھنے کے بعد اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور کھانے کی ٹرے پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ ثاقب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسے حقارت سے دیکھے گا یا جو اس کے ساتھ ہوا اس کے تانے دے گا۔ آخر کون مرد اتنا سب دیکھنے کے بعد اسے عزت کا تاج پہناتا؟ اپنی آخری ملاقات میں ثاقب کا سلوک یاد کر کے اس کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ جتنی زور سے اس نے تب اس کے بازوؤں کو جکڑا تھا، نشان اور دکھن ابھی تک اس کے بازو پر قائم تھی۔ جیسے تیسے وہ اوپر کمرے تک پہنچی اور ٹرے کو ایک ہاتھ میں سنبھال کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ ثاقب کی گمبھیر آواز پر علیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ہمیشہ خود اٹھ کر دروازہ کھولتا تھا، اور کبھی اس نے علیہ کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، تو آج ایسا کیوں کر رہا تھا؟ علیہ نے کامتے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک نظر اٹھا کر ثاقب کو دیکھا جو شاید ابھی نہا کر آیا تھا اور سفید شلوار قمیض پہنے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گھنے بالوں میں کو انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ کھانا؟ علیہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ ثاقب نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا اور کمرے میں پڑے میز کی جانب اشارہ کیا۔ رکھ دو۔ علیہ نے ٹرے میز پر رکھی اور فوراً پلٹ کر وہاں سے جانا چاہا۔ رکو۔ ثاقب کی آواز پر علیہ کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ یہ لو۔ علیہ نے پلٹ کر ثاقب کو دیکھا جو پیسے اس کی جانب کیے کھڑا تھا۔ علیہ نے حیرت سے ان نوٹوں کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے۔ وہ ہزار ہزار کے 2 نوٹ تھے۔ یہ کس لیے؟ علیہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ بیوی ہو تم میری، تمہارے اخراجات میری ذمہ داری ہیں اب سے، انہیں رکھو، یہ تمہارا جیب خرچ ہے۔ اس کی بات پر علیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے ہاتھ میں موجود ان نوٹوں کو دیکھا کہ اب پورا مہینہ انہیں سے گزارا کروں۔ علیہ کی آواز سے لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گی۔ فی الحال تو ان سے گزارا کرو نا، جب میرے پاس اور ہوں گے تو دوں گا۔ علیہ نے ہاں میں سر ہلا کر پیسے اپنی مٹھی میں دبوچے اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو۔ اس کے پھر سے پکارنے پر علیہ رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تھک گیا ہوں میں، میرے پیر دبا دو۔
इस नए हुक्म पर अलीहा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? अलीहा की हैरत से भरपूर आवाज़ पर साकिब ने बहुत मुश्किल से अपने होठों पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट को रोका। हाँ, पैर दुख रहे हैं। मेरा सारा दिन एक टांग पर खड़ा लोगों को चीज़ें सर्व करता रहा हूँ, और इतनी मेहनत से किसके लिए कमाया है? तुम्हारे लिए ना, तो कम से कम मेरे घर आने पर पैर तो दबा ही सकती हो। अलीहा ने मुंह बनाकर इसे घूरा। एहसान नहीं कर रहे मुझ पर, कमा के रखें अपने पैसे अपने पास, नहीं चाहिए। अलीहा ने पैसे बिस्तर पर फेंके और वहाँ से जाने लगी। ठीक है, मैं जाकर अम्मा जी से कहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे पैर भी नहीं दबा सकती। साकिब कमरे से निकलने लगा तो अलीहा ने बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ लिया। एक तो इसकी माँ पहले ही इस पर गुस्सा थी, ऊपर से ये शिकायत लगा देता तो पता नहीं इसकी अम्मा क्या करती इसके साथ। लेटे, दबा देती हूँ। साकिब के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई और वो जाकर चारपाई लेट गया। अलीहा इसके पैरों के पास बैठी और अपने नाजुक हाथ इसकी टांगों पर रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता से वो उसकी टांगें दबाने लगी और साकिब दोनों हाथ सर के नीचे रखे इसे निहारने लगा। वैसे मुझे लगा था कि तुम शादी होने पर ज़िंदगी अजाब हो जाएगी मेरी, लेकिन तुम तो काफ़ी खिदमतगुजार बीवी हो भाई। साकिब ने जानबूझकर इसे छेड़ा। सच तो ये था कि वो पहले वाली अलीहा को बाहर निकालना चाहता था। ये रोती धोती लड़की से एक आंख नहीं भा रही थी। इसे तो पहले जैसी पटाखा सी अलीहा वापस चाहिए थी। ठीक से दबाओ, जान नहीं है क्या हाथों में? साकिब ने इसे फिर से छेड़ा तो अलीहा ने इसे घूरा और फिर हाथ का मुक्का बनाकर ज़ोर से इसकी टांग पर मारा। अब ठीक है। इसकी हरकत पर पहले तो साकिब ने हैरत से इसे देखा, फिर कहका लगाकर हंस दिया। इसकी हंसी को देखकर अलीहा के दिल ने एक बीट मिस की थी। वो कोई बहुत खूबरू आदमी नहीं था, बस आम सा दिखने वाला एक तवाना मर्द था, लेकिन शायद ये इनके दरमियान बनने वाले रिश्ते का असर था कि वो चाहकर भी नज़रें इससे हटा नहीं पा रही थी। फिर अपनी हरकत का ख्याल आया तो घबरा कर उठ खड़ी हुई। वो अम्मा बुला रही हैं, इतना कहकर जल्दी से वहाँ से भाग गई और साकिब ने हंसते हुए इन पैसों को देखा जो वो वहीं छोड़ गई थी। साकिब ने मुस्कुराकर इन्हें अपने हाथ में पकड़ा। बीवी को कदर ही नहीं मेहनत की कमाई की। साकिब ने मुस्कुराकर खुद कलामी की और नोट जेब में रख लिए। इसने सोचा सुबह वो इन्हें खदीजा को देगा और वो ही ये अलीहा को दे देंगी। सुबह अलीहा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब खदीजा कमरे में दाखिल हुई और इसे गहरी निगाहों से देखा। कहाँ जा रही हो? खदीजा की आवाज़ पर अलीहा ने इनकी जानिब देखा। कॉलेज, अलीहा ने एक लफ्ज़ में जवाब दिया और अपने बालों की चोटी बनाने लगी। वो काफ़ी दिन हो गए ना, मैं नहीं गई तो मैं मिस भी गुस्सा करेंगी, इसलिए अलीहा ने घबराते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जा रही, अब से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अलीहा ने हैरत से पलटकर अपनी माँ को देखा। इसकी वो माँ जो इसे पढ़ाने के ख्वाब देखती थी, अब इसे कॉलेज जाने से मना कर रही थी। लेकिन अम्मा। कोई लेकिन वेकिन नहीं अलीहा, जैसा कहा है करो। अब तुम्हारा निकाह हो गया है, घर गृहस्थी सीखो ताकि रुखसती के बाद ना तो तुम्हें कोई मसला हो और ना साकिब को, खदीजा ने संजीदगी से कहा, जबकि इनकी बात पर अलीहा की आंखें आंसुओं से भर गईं। आपको अब मुझ पर इतना भी यकीन नहीं रहा कि आप मुझे कॉलेज भी नहीं जाने दे रही? अलीहा ने टूटे दिल की फरियाद की थी। यह एतबार भी तुमने खुद गंवाया है। इतना कहकर खदीजा कमरे से बाहर निकल गई और अलीहा वहीं बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाने लगी। अपनी जान से प्यारी बेटी के साथ इतनी सख्ती से पेश आकर खदीजा का दिल भी दुखी हुआ, लेकिन वो क्या करती। इस पुलिस वाले के कहे अल्फाज इन पर बिजली की मानंद गिरे थे। अब वो मज़ीद अपनी बेटी को खुद की ज़िंदगी से खेलते हुए नहीं देख सकती थी। बेहतर यही था कि वो साकिब का अपना मान कायम रखती। अम्मा जी। साकिब की आवाज़ पर खदीजा ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और नज़रें उठाकर साकिब को देखा जो इनके सामने खड़ा था। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? साकिब ने इनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। हाँ बेटा, ठीक हूँ, तुम बताओ, कोई काम था? खदीजा सहन में मौजूद चारपाई पर बैठ गई तो साकिब इनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। जी बस मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, खदीजा ने फ़ौरन कहा तो साकिब परेशानी से यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने एक नया घर किराए पर ले लिया है अम्मा जी, चंद दिनों में वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। खदीजा की आंखें इस बात पर हैरत से फैल गईं। लेकिन क्यों बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, बल्कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा और अलीहा का ही तो है। साकिब इनकी बात पर मुस्कुराया और नरमी से अपना हाथ इनके घुटने पर रखा। जानता हूँ, लेकिन बात यहाँ खुददारी की है। जैसे आपकी खुददारी आपको अपने दामाद से किराया नहीं लेने देगी, वैसे ही मेरी खुददारी मुझे मेरे ससुराल में रहने नहीं दे रही। इसलिए मैंने सोचा है कि जल्द अज जल्द एक घर सेट कर लूँ जहाँ रुखसती के बाद अलीहा और आपको ले जा सकूँ। साकिब ने नरमी से कहा, जबकि खदीजा इसकी बात पर हैरत से इसे देख रही थी। साथ में यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग आपको या मेरी बीवी को बातें करें। निकाह के बगैर रुखसती के हम साथ में हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इसके किरदार पर कोई उंगली उठाए।
اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی علیحدہ گھر سیٹ کروں اور باقاعدہ رخصتی کے بعد آپ دونوں کو وہاں لے کر جاؤں۔ ثاقب نے مسکرا کر خدیجہ کو دیکھا جن کی آنکھوں میں نمی اتر چکی تھی۔ لیکن آپ پریشان مت ہو، میں اکثر ہی چکر لگاتا رہوں گا اس گھر کا۔ ہر معاملہ میری ذمہ داری ہے، آپ دونوں کے کچھ حق بنتے ہیں مجھ پر جو میں ضرور پورے کروں گا۔ ثاقب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا جبکہ خدیجہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا اماں جی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہوں کہ کون سا نیک کام کیا ہے میں نے جو خدا نے تم جیسا اچھا انسان میری بیٹی کے نصیب میں لکھ دیا۔ خدیجہ کی بات پر ثاقب نے اپنا سر جھکا لیا۔ تم نے میرے دل سے علیحہ کے لیے ہر فکر اور ہر پریشانی مٹا دی ہے ثاقب، میں جانتی ہوں اس کا مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھو گے تم۔ خدیجہ نے اپنا ہاتھ ثاقب کے سر پر رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہیں بہت ترقیاں دے۔ ثاقب آمین کہتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر کچھ سوچ کر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر خدیجہ کی جانب کیے۔ یہ علیحہ کو دے دیجیے گا۔ خدیجہ نے پیسے پکڑ کر دیکھے جو پورے 5,000 روپے تھے۔ بیٹا اتنے سارے پیسے وہ کیا کرے گی اتنے پیسوں کا؟ جو اس کا دل کرے جو کہے آپ اسے لے دیجیے گا۔ ثاقب نے نرمی سے کہا اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس نے پیسے بڑھا دیے تھے کیونکہ رات کو 2,000 اس کی پیاری بیوی کو بہت کم لگے تھے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ ثاقب اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور خدیجہ اس کی سلامتی کی دعا کرتی باورچی خانے میں ناشتہ بنانے چلی گئیں۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر وہ بہت مطمئن ہو چکی تھیں، وہ جیسا شوہر اس کے لیے چاہتی تھی ثاقب بالکل ویسا ہی تھا، بس علیحہ کو اس کی قدر کرنی تھی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے علیحہ کو گھٹن ہونے لگی، اس لیے شام ہونے پر وہ کمرے سے نکل کر چھت پر آ گئی تاکہ کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ ویسے بھی اس وقت ثاقب گھر پر نہیں تھا تو اسے اس کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ علیحہ کا دھیان اپنے کبوتروں کے پنجرے کی جانب گیا تو ان کے پاس گئی۔ اتنے دنوں سے اس نے ان کے دانے پانی کا دھیان بھی نہیں رکھا تھا۔ علیحہ نے ان کو دانے والے ڈبے کو باہر نکالنا چاہا لیکن اسے دانوں سے بھرا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کس نے ڈالے؟ اماں تو چھت پر آتی نہیں، ان کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ علیحہ نے اپنی حیرت سے سوچا لیکن پھر کندھے اچکاتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اب وہ خاموشی سے اپنے کبوتروں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی اٹکیلیوں میں مصروف تھے۔ تم دونوں کو قید کرنے کی سزا ملی ہے مجھے، اب میں خود بھی قید ہو کر رہ گئی ہوں، علیحہ نے نم آواز میں کہا اور بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے جو آنکھوں میں آئے تھے۔ بد دعا دی ہے نا تم دونوں نے مجھے، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب ہوا، علیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ اب یہ قید میرا مقدر بن گئی ہے، علیحہ نے آنکھیں زور سے میچ کر کہا اور پھر انہیں کھول کر گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ لیکن اب میں تم دونوں کو آزاد کر دوں گی۔ اتنا کہہ کر علیحہ نے انہیں پکڑ کر پنجرے سے نکالا اور ہوا میں اچھالا، لیکن وہ دونوں تھوڑا سا اڑنے کے بعد واپس اپنے پنجرے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اڑ جاؤ نا، چلے جاؤ یہاں سے، اب کیوں نہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ آزاد تو کر رہی ہوں، علیحہ نے روتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہا جو اپنے پنجرے سے ہلنے کو تیار نہیں تھے۔ جب ہم کسی کو خود سے باندھ لیں تو انہیں ہماری عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہ کر بھی ہمیں چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ ہم ان کا مقدر ہی نہیں، ان کی ضرورت بھی بن جاتے ہیں۔ علیحہ کو اپنے پیچھے سے ثاقب کی آواز آئی تو وہ سہم کر اس کی جانب پلٹی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ثاقب اس کے قریب ہوا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے پر چنے۔ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو حالات میں ڈھل کر انہیں اپنی ضرورت بنا لیتا ہے، بالکل جیسا ان دونوں نے کیا۔ ثاقب نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کیے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ انہیں سے کچھ سیکھ لو میری کبوتری، ثاقب نے شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ تبھی اس کی نگاہ اس کے کپڑوں پر پڑی، وہ ابھی بھی کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تم آج کالج نہیں گئیں؟ کالج گئی تھی، ثاقب نے عام سے انداز میں اس کا فاصلہ بناتے ہوئے پوچھا۔ علیحہ نے انکار میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ثاقب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ اماں نے منع کر دیا ہے، انہوں نے کہا اب سے میں کالج نہیں جایا کروں گی، انہیں اب مجھ پر بھروسہ نہیں۔ آخری بات علیحہ ہلکا سا منمنائی تھی جبکہ ثاقب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خدیجہ کے فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ مجھے اماں بلا رہی ہیں، میں جاتی ہوں، علیحہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ ثاقب وہاں کھڑا اس کے کالج کے بارے میں سوچتا رہا۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ خدیجہ نے اسے بگڑنے سے بچانے کے لیے ٹھیک کیا تھا لیکن دل اپنی کبوتری کو قید میں روتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد ثاقب نے ایک فیصلہ لیا تھا۔